الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرۃ کرام بررہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ عزیز سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج 22 رجب ہے۔ اس حوالے سے تھوڑا سا گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو ایسی باتیں ہیں کہ جن کا علم نہیں، جن کی وجہ سے وہ بیچارے دیکھا دیکھی ایسے اعمال کرتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ نہ ہو کہ ہماری پکڑ کا باعث بن جائے۔ 22 رجب کو کچھ لوگ کنڈے کرتے ہیں اور نام دیتے ہیں کہ یہ امام جعفر صادق کے کنڈے ہیں، حالانکہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رجب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے رجب میں، نہ رجب کے اندر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے۔ اور 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی میں وہ کنڈے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ اس میں حلوہ تقسیم کرتے ہیں، کچھ لوگ خیراتیں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت کا تعلق صحابہ کے ساتھ بہت گہرا ہے، اس لیے کہ صحابہ ہمارے ایمان کی اساس ہیں۔ اگر صحابہ کو ہم نکال دیں تو پورا کا پورا دین نکل جاتا ہے، سارا کا سارا دین صحابہ کے ساتھ ہی وابستہ ہے۔ ہم لوگوں تک پورا دین پہنچانے والے امانتاً جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دین پہنچایا، وہ صحابہ کرام ہیں۔ ہر صحابی رسول کا اپنا اپنا مقام ہے، تو اس لیے جو مقام سیدنا امیر معاویہ کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ مقام بہت بڑا بلند ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی دعائیں دی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بڑے بڑے علاقے فتح ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا، تو سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں 11 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دور کے بعد حضرت عمر کا دور آیا، تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عمر کے دور کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، تو 24 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت عثمان کے دور کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن کا دور آیا، تو اس وقت 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ حضرت حسن کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور آیا، تو 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ اتنی بڑے انسان ہیں، جبکہ پوری دنیا کا جغرافیہ 1 کروڑ 20 لاکھ مربع میل ہے، تو پوری دنیا میں سب سے زیادہ حکومت کرنے والا آدھی سرزمین سے بھی زیادہ وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے۔ 3600 علاقے بڑے بڑے فتح کیے۔ ایک علاقہ فتح کیا جس کا نام کیساریہ تھا، اس میں تقریباً کوئی 300 بازار تھے بڑے بڑے، 1 لاکھ پولیس اس میں گشت کرتی تھی، اتنی بڑا علاقہ تھا۔ فتح کرنے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس کے چوک میں سب سے بڑی جامع مسجد تیار کی۔ ہماری بادشاہی مسجد اس سے 4 گنا بڑی مسجد وہ کیساریہ شہر کے اندر سیدنا امیر معاویہ نے تیار کی۔ یہ اتنی بڑے انسان ہیں حضرت امیر معاویہ کے بیت اللہ پر سب سے پہلا کعبے کا غلاف چڑھانے والا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور یہ دیکھیں کہ حضرت امیر معاویہ کو حضور نے جو دعائیں دی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا تو ان کے حق میں قبول ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے علم کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اتنی علم کہ ایک عیسائی نے حضرت امیر معاویہ سے سوال کیا کہ اے امیر معاویہ، مجھے یہ بتائیں کہ وہ پانی کون سا ہے
کہ جو پانی آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، نہ آسمان سے اترا ہے نہ زمین سے نکلا ہے، لیکن آب زمزم سے زیادہ قیمتی، جنت کے پانیوں سے زیادہ قیمتی ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک جنگ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا تو اس وقت صحابہ کرام میں ایک صحابی رسول نے کہا، اللہ کے رسول یہ پانی کا صرف آدھا پیالہ ہے تقریباً۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے میں اپنے نبوت والے جب ہاتھ رکھے تو پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ یہ پانی جو رسول اللہ کے ہاتھوں سے نکلا، یہ پانی آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے کہ آب زمزم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے کہ انہوں نے ایڑیاں لگنی اور ایڑیاں رگڑنے سے اللہ نے زمین سے پانی پیدا کیا، لیکن یہ پانی تو وہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک سے پیدا ہوا اور جنت کے پانیوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ نے اس عیسائی کو یہ جواب دیا۔ اس نے پھر سوال کیا کہ وہ 5 چیزیں بتا کہ جو ماں کے پیٹ سے نہیں آئیں لیکن زمین پر چلی ہیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آدم علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نہیں آئے لیکن زمین پر چلے ہیں۔ سیدنا حوا علیہ السلام ماں کے پیٹ سے نہیں آئی لیکن زمین پر چلی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی وہ لاٹھی جو اژدہا بن کے زمین پر چلی ہے اور وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آئی لیکن زمین پر چلی ہیں۔ صالح علیہ السلام کی وہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی تھی، ماں کے پیٹ سے نہیں آئی لیکن زمین پر چلی ہے۔ اور اسی طرح سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کیا جا رہا تھا تو جنت سے جو دمبا لایا گیا وہ ماں کے پیٹ سے نہیں آیا لیکن زمین پر چلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں دی، علم بھی اللہ نے بہت بڑا عطا کیا، حکمت بھی بڑی عطا کی، بصیرت بھی عطا کی۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاویہ میری حجامت بناؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو بنایا اور ناخنوں کو بنایا، اور یہ حضور کے بال اور ناخن زمین پر نہیں ڈالے، ان کو محفوظ کیا اور وصیت کی جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بال میری آنکھوں پر رکھ دینا، یہ ناخن میری آنکھوں پر رکھ دینا۔ کتنی محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں سے، حضور سے کتنی محبت ہوگی، حضور کے ناخنوں سے اتنی محبت ہے، حضور سے کتنی محبت ہوگی۔ اور حضرت امیر معاویہ وہ انسان ہے کہ جس چارپائی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ رکھا گیا تھا، اسی چارپائی پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا۔ یہ 2 تحفے تھے جو بلوچستان کے ایک علاقے کلات سے ایک راجہ تھا، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ 2 تحفے بھیجے۔ ایک ساگوان کی لکڑی تھی اور ایک زنجبیل کا پھل تھا۔ تو ایک وفد کو بھیجا کہ میرا سلام بھی جا کر دو اور یہ تحفے بھی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کو یہ میرے پیش کرو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لکڑی پیش کی گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی رسول کو جو یہ لکڑی کا کام کرتے تھے کہ اس کی چارپائی بنا کے لاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چارپائی بنائی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس چارپائی کو زندگی میں استعمال کرتے تھے۔ جب دنیا سے چلے گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چارپائی کو پوری زندگی استعمال کیا۔ جب دنیا سے چلے گئے تو حضور کا جنازہ اسی چارپائی پر رکھا گیا۔ پھر حضور کا دور جب چلا گیا تو اسی چارپائی پر حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ رکھا گیا، اسی چارپائی پر حضرت عمر کا جنازہ بھی رکھا گیا۔ حضرت عثمان کے دور میں اس چارپائی کو فروخت کیا گیا۔ 4000 درہم میں حضرت امیر معاویہ نے اس کو خریدا، ملک شام لے گئے تو حضرت امیر معاویہ کا جنازہ بھی اسی چارپائی پر اٹھا۔ یہ اتنی بڑے انسان ہیں، تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تاریخ کے حوالے سے نہ دیکھا جائے، آپ قرآن کے حوالے سے دیکھیں کہ جنہوں نے، قرآن کہتا ہے کرام بررہ بِأَیْدِی سفرۃ کرام بررہ، کہ جنہوں نے رسول اللہ کی وحی کو لکھا، قرآن کو لکھا، ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے ہیں کفار کو، وہ 111 خطوط ہیں، ان میں سے 70 خطوط حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتبان وحی 13 ہیں، ان میں سے 6 نمبر پر ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ پر اترنے والی وحی کو لکھا، قرآن کو لکھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کہتا ہے بِأَیْدِی سفرہ، جنہوں نے یہ قرآن کو لکھا، حضور کی وحی کو لکھا، ان کے ہاتھ چمکنے والے ہیں۔ تو کتنی بڑی سعادت ہے کہ جس کے ہاتھ چمکنے والے قرآن کا ہے، اس کا دل بھی چمک رہا ہے، اس کے ہاتھ بھی چمک رہے ہیں۔ تو اس لیے آگے فرمایا کرام بررہ، کرام اس مبالغے کا صیغہ ہے، علماء اس کو جانتے ہیں
کہ کرام بررہ، عزت والے، مکہ کے لوگوں میں عزت والے، مدینہ کے لوگوں میں عزت والے، مشرق مغرب شمال جنوب دھرتی، پوری دھرتی پر آنے والے انسانوں میں عزت والے لوگوں میں سے یہ کاتبان وحی ہے، جن میں سے امیر معاویہ بھی ہیں۔ تو اس لیے میں اپنے تمام اہل سنت والجماعت کے تمام دوستوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، میرا مقصد حقیقتاً اللہ جانتا ہے، یہ کوئی میڈیا پر آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ لوگ دیکھیں واہ واہ کریں، کوئی واہ واہ کی ضرورت نہیں، نہ کسی کے کرنے کی ہے۔ صرف میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ ایسا کریں کہ جب 22 رجب آئے تو اس طرح کے کنڈے کرنے سے پرہیز کریں، اس طرح کے حلوے تقسیم ہوتے ہیں پرہیز کریں، یہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشی کے کرتے ہیں، لہذا ہم سب اہل سنت والجماعت کو اس سے احتراز کرنا چاہیے، اور اس طرح کا کوئی بندہ اگر ہے تو دیکھا دیکھی کر رہا ہے تو وہ بھی اس سے احتراز کرے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مقام ہے، ہر صحابی رسول کا بڑا مقام ہے۔ قیامت کے دن میری اور آپ کی نجات صرف اس لیے ہوگی کہ اعمال ہوں گے تو ہوں گی، لیکن صحابہ کرام کی نجات کے فیصلے اللہ نے دنیا میں بتلا دیے کہ میں ان پر راضی ہوں، رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اس میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، اس میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، علی بھی ہے، سارے صحابہ اس میں شامل ہیں رضی اللہ عنہم ورضوان میں۔ تو سارے صحابہ پر اللہ راضی ہے، سارے صحابہ اللہ سے راضی ہیں۔ تو یہ پیغام اللہ نے دنیا میں دیا، یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان، کہ اللہ نے دنیا میں فرما دیا کہ جنت کی بشارت اللہ نے دنیا میں ان کو دے دی۔ اولئک هم الفائزون، کہ سارے صحابہ کامیاب ہیں۔ اولئک هم المتقون، سارے صحابہ متقی ہیں۔ سارے صحابہ کو اللہ نے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، اس میں سارے صحابہ شریک ہیں، سیدنا بلال بھی شریک ہے، جہاں ابو بکر شریک ہے وہاں عمر، عثمان، علی، سارے صحابہ شریک ہیں۔ اس لیے ہم سب کو صحابہ کرام کی عزت و عظمت کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کے ساتھ کھڑا فرمائیں گے۔ صحابہ کرام ہمارے دل کی جان ہے، صحابہ کرام ہمارا ایمان ہے، صحابہ کرام ہماری اساس ہیں، صحابہ کرام سب کچھ ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کے صدقے ہم سب مسلمان ہیں۔ حضور کی شان بتانے والے صحابہ ہیں، اہل بیت کی شان بتانے والے صحابہ ہیں، اہل بیت کا مقام بتانے والے صحابہ ہیں، سب کچھ دین کا پہنچانے والے امانتاً یہ صحابہ ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام کی توہین یہ ہمارے لیے بہت بڑا عبرت کا مقام ہے، اس دور میں کی جاتی ہے۔ تو لہذا میں گزارش کرتا ہوں جو لوگ صحابہ کرام کو حضرت امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں وہ اس سے اعتراض کریں کہ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے۔ دنیا چند دن کی ہے، یہاں سے چلے جانا ہے، لیکن اللہ کو جا کے اس کا جواب دینا ہے۔ تو لہٰذا ہم سب لوگ اس سے اعتراض کریں کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، قرآن مجید پڑھ کر تمام صحابہ کرام کے پاس اس کا ثواب اور ہدیہ بھیجیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔